الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. کتاب الملاحم یعنی جنگوں کا بیان چل رہا تھا اور جنگوں کے بیان کی پہلی فصل مکمل ہو گئی تھی. اب یہ دوسری فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آج ارادہ ہے انشاءاللہ دوسری اور تیسری فصل مکمل کرنے کا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اس سے پہلے کی حدیثیں پڑھی جائیں, کچھ تمہید بیان کرتے ہیں ہم جو اس سے پہلے کا جو درس ہوا تھا اس کے اندر بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے بہت سارے واقعات کی پیشن گوئی فرمائی ہے. یہ ایسے ایسے واقعات ہوں گے اور اس طریقے سے واقعات پیش آئیں گے. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ ایگزیکٹلی بالکل اسی طریقے سے ہوئی جس طرح آپ نے بیان کی. ابھی آپ دیکھیں گے وہ جو تمام حدیثیں فتن کی ہیں جنہیں کتاب الفتن کہا جاتا ہے, فتنوں کا بیان, جنگوں کا بیان, اس میں مسلمانوں کے 3 دور بیان کیے گئے. یہ خلاصہ ہے بات کا. 3 دور ہیں, 3 periods اور اسپین آف لائف. 3 ایک جس میں مسلمانوں کا عروج ہوگا, اور دوسرا وہ پیریڈ, وہ زمانہ جس میں مسلمانوں کا زوال ہوگا, اور تیسرا وہ زمانہ جس میں مسلمانوں کا پھر عروج ہوگا. یہ مسلمانوں کی 3 بڑے واقعات کو یا 3 عہود کو, عہد کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ 3 چیزیں پیش ہیں. ان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم دوسرے دور میں جی رہے ہیں. پہلا دور دور عروج کا رخصت ہو چکا, دوسرا دور یہ دور زوال کا ہے, اور تیسرا دور پھر دور عروج کا ہے جس میں حضرت مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو تیسرا عہد بھی بعد میں بیان کیا جائے گا. قیامت کی نشانیاں, اس کو ایک الگ سے صاحب کتاب نے اس کو الگ سے ایک پورا چیپٹر رکھ کر بیان کیا ہے جو اس کتاب الملاحم یعنی جنگوں کے بعد میں اس کا بیان ہوگا. وہ اشراط الساعہ, قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ. تو جو یہ 3 دور ہیں, ہم یہاں پر یہ بات عرض کر دیں کہ صحابہ کرام نے یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی. صحابہ کرام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان میں سے کون سا واقعہ کب پیش آئے گا. اس بات کو نہیں جانتے. لہذا ہمارے سامنے جو ترتیب ہے حدیثوں کی, اس میں جس زمانے میں حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کون سا واقعہ کب پیش آئے گا. لہذا یہ ساری حدیثیں ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اب ان میں سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے, یہ واقعہ چل رہا ہے, یہ واقعہ آنے والا ہے. تو یہ جو جنگوں کا بیان تھا, اس سے پہلے کا جو حصہ تھا جس میں ہم نے ترک کے اوپر حملے کو بیان کیا تھا, روم کا حصہ بیان کیا تھا, فتح قسطنطنیہ کا ذکر ہوا تھا, اور یہ واقعات آئے تھے. اب دیکھیے یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور روایت ابو داؤد کی, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیا. اچھا یہ بات ہم بتا دیں آپ کو کہ اس پورے درس کے دوران میں اب تک جتنے دروس کتاب الفتن کے ہوئے ہیں ہم نے ضعیف حدیثوں کو بیان نہیں کیا. بیان کیا لیکن ان پر کوئی ہم نے اس کی شرح نہیں کی ہے, اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور جب حدیث ضعیف ہو جائے تو اس پر کیا گفتگو. یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کیا برباد ہونا ہے، اور مدینے کی بربادی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور بڑی جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح کے بعد، اس کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد پھر دجال کا نکلنا۔ یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے، ترتیب تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، تو اس طریقے سے جو چیزیں آپ نے بیان کی، لیکن ان کے درمیان میں کتنے سال ہوں گے، ان کے درمیان میں کتنا عرصہ ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بیان نہیں کیا، اب جو چیزیں گزر چکی ہیں ان کے لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں اتنا فاصلہ رہا، لیکن اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا، کتنے سال آئیں گے۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ بیت المقدس دشمنوں سے آباد ہو جائے گا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس کی بھی بڑی تاریخ ہے، غالباً ہم نے اس سے پہلے کے حصے میں یا پہلے کے اور اس سے پہلے کے حصے میں فلسطین کے واقعات کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ ہم نے بیان کی تھی، یہودیوں کا کیا پلان ہے، جس میں ہم نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کر دیں۔ اس میں سے ہم نے کہا تھا کہ یہودیوں کا جو عزم ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے اسرائیل میں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحد دجلہ سے مصر تک ہے، نیل تک ہے، اور اس کے دوران میں یہ پورا مکہ اور مدینہ، یہ پورے علاقے وہ آتے ہیں جس کو وہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر وہ دوبارہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کو ڈھا کے اس کی جگہ پر ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا، یہ ان کے ارادوں میں شامل ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ فلسطین کے بہت بڑے خطے پر وہ قابض ہو چکے ہیں اس وقت۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا دشمنوں سے، چپے چپے پر، کنارے کنارے پر ہولڈ جو ہوگا، جو پاور جو ہوگی وہ دشمنوں کی۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنا چاہیں گے، مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کرنا چاہیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو مدینے کے لوگ باہر نکلیں گے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ جو مجاہدین اور جو لوگ باہر نکلیں گے مقابلہ کرنے کے لیے تو مدینہ ویران ہو جائے گا۔ ہمارے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بہت ساری حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں گے، شہر رسول، شہر مدینہ پر وہ حملہ کریں گے اور مسلمان اس میں پسپا ہوں۔ تو یہ خراب و یثرب کہ مدینہ منورہ، یثرب مدینہ منورہ کا نام ہے، پہلے ایک چھوٹی سی بستی تھی یثرب، بڑا ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد میں کہا کہ یثرب کوئی نہ کہے، اب اس کا نام مدینہ ہے، لہذا مدینہ اس کا نام خراب ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ادھر بیت المقدس کا دشمنوں سے آباد ہونا اور ادھر مدینہ منورہ کا ویران یہ پایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ان کو کبھی اتنی طاقت اور قوت حاصل نہیں، کہیں ان کا کوئی ملک نہیں رہا، ہمیشہ بھگائے گئے، جس ملک میں رہے انہوں نے اس قدر وہاں پر انتشار برپا کیا، افتراق برپا کیا، پوری تاریخ۔ یہاں تک کہ ہٹلر نے جب 60 لاکھ یہودیوں کو مارا ہے اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا ہے اور باقی یہودیوں کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں کو، تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے ان کو کیوں مارا۔ جس وقت جرمن سے یہودی بھگائے گئے، بیس کوئی ان کے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو پناہ نہیں دے رہا تھا، بھوکے ان کا جہاز چاروں طرف گھوم رہا تھا، کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
آخرکار مسلمانوں کا دل پسیجا اور فلسطین نے ان کو پیشکش کی کہ آئیے اور ہمارے یہاں رہیے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، پانی دیں گے۔ ستائے ہوئے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ، وہ یہودی وہاں آباد ہوئے فلسطین میں، ان کی ایک نسل نے تو شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پھر وہ تخریب کاری میں لگ گئے اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو قوت اور طاقت پہنچاتے رہے، اور اس امپاورمنٹ کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ یہ فلسطین ہے، یہ ہمارا ہے پورا کا پورا، ہمیں بھی اس میں حق ملنا چاہیے، آدھا حصہ ہمیں دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو امریکہ میں اٹھایا، اقوام متحدہ میں اٹھایا، اور چونکہ اس درمیان میں وہ اپنی ہر کی پوسٹ پر، اہم پوسٹ پر اپنے لوگوں کو بٹھا چکے تھے، لہذا پوری دنیا نے یہ دیکھا، یہ ظلم دیکھا کہ وہی فلسطین جس نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی، اس میں ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یہ حصہ اسرائیل ہے، یہ حصہ فلسطین ہے۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے حصے میں بیت المقدس آیا، اور جہاں وہ آباد تھے، جہاں پر ان کو آباد کیا تھا مسلمانوں نے، ان کو گھر بنا کر دیے تھے، ان کو نوکریوں پہ رکھا تھا، ان کے لیے کھانا اور غذا فراہم کیا تھا، اب وہی دشمن بن کر سامنے آئے۔ کچھ دنوں تک تو وہ اتنے حصے پر راضی رہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر پے در پے انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، ان پر حملے کرنے شروع کیے، اور جب پلٹ کر جوابی کارروائی ہوتی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اور حملے کیے، اور جتنی بار انہوں نے حملے کیے اتنی بار فلسطین کے اگلے حصے پر قابض ہوتے چلے، یہاں تک کہ فلسطین بالکل سکڑ کر ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پیشک وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ حصہ ابھی اور آگے بڑھتا ہے، یہ پورے حصے پر قابض ہوتے ہوئے چلے گئے، اور ان کے ان دشمنوں کی مضبوطی کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ جب یہ دور زوال جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر ہماری ذلت کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت پیچھے کر دیا، اپنے آپ کو لڑائیوں میں مبتلا رکھا، افتراق میں، انتشار میں، علم سے اپنے آپ کو دور رکھا، دینی علم میں بھی، دنیاوی علم میں، دینی علم بھی پیچھے رہے اور دنیاوی علم میں بھی پیچھے رہے۔ یہ پورے ایک خلاصہ ہے اس دور زوال کا۔ اللہ ہمارے زوال کو جلد سے عروج میں بدل دے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد، اچھا، جب یثرب مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی تو ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جتنے ماہرین جنگ ہیں موجودہ حالات میں، جو جنگیں جاری ہیں، اس سے پہلے کے تذکرے میں فصل اول میں بیان آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر، ملک شام سے، سیریا سے جنگ کا آغاز ہوگا، اور جب وہ آغاز ہو جائے گا تو پھر تمہارا دور زوال شروع ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے خیر نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ جو شہر ہوتا ہے اس کا دشمن محاصرہ کر لے، خسف و مسخ و رجف۔ آپ نے فرمایا 3 طرح کی چیزیں پیش آئیں گی، زمین کا پھٹ جانا، زلزلہ تیزی سے آنا، اور بارشیں ہونا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس قدر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جو بمباری ہو رہی ہے، اور جب ایک بم گرتا ہے تو کس قدر زمین پوری گر جاتی ہے، غبارہ ہوتا ہے، چیتھڑے ہو جاتے ہیں انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے خسف، چہرے بگڑ جائے، جسم بگڑ جائے، پہچانے میں نہیں ہے، رجف، پوری زمین ہل جائے، اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی۔ شہر غوطہ کا نام لے کر آپ نے کہا تھا کہ اس کا محاصرہ ہوگا، شہر غوطہ کا محاصرہ باقاعدہ ہو چکا، موجودہ حالت میں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ خیر، ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ ماہرین جنگ کہہ رہے ہیں
کہ ہم لوگ ایک تیسری جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے. یہ تیسری جنگ کب شروع ہو جائے؟ تیسری عالمی جنگ. عالمی جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو ہوتا ہے دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں، دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممالک آپس میں مل جاتے ہیں، کئی ممالک مل جاتے ہیں، اور پھر ادھر بھی کئی ممالک مل جاتے ہیں اور پھر جنگ ہوتی ہے. یہ عالمی جنگ کہلاتی ہے، جس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے، ان کے افراد پر بھی، ملک پر بھی، اکنومی پر بھی، یعنی معاشیات پر بھی اور سیاست پر بھی یہ پورا اثر پڑتا ہے. اور ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بس بالکل یہ جو تیسری جنگ ہے، تیسری عالمی جنگ، مدینے کی ویرانی کے بعد. مدینے کی ویرانی کے ہم نے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ نکل کر جنگ کریں گے، اور دوسرا مطلب ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ دشمن وہاں پر حملہ کرے گا اور مدینے کو ویران کرے گا. اس کے بعد بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور اس بڑی جنگ کے بعد میں فتح قسطنطنیہ. قسطنطنیہ یہ فتح ہو گیا مسلمانوں کے قبضے میں. قسطنطنیہ کا علاقہ سمندر پار کا علاقہ ہے. وہ جو علاقہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کی اب سطوت کو بیان کرتا ہے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو بیان کرتا ہے. اور جس کے لیے اس سے پہلے والی حدیث جو گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو ایسے شہر کو جس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ وہاں پر جب مسلمانوں کا لشکر جائے گا وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینے سے دیواریں گر. یہ پہلے کی، اس سے پہلے جب یہ ہوگا، یہ مسلمانوں کے دور عروج کا آغاز ہے. یہ مسلمان کے دو جنگوں کے اندر مسلمان پس رہے ہوں گے. ایک تو فلسطین، ایک تو ملک شام سے ہونے والی جنگیں، اور یہ جنگیں بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر چونکہ مسلمان اپنی طاقت کو جھونکے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے فتح لکھے گا اور یہ دور عروج ہوگا. یہ جو دور عروج ہوگا یہاں پر مہدی کا آنا بھی ہوگا جس کی روایتیں آگے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر دجال کا نکلنا ہوگا. فرمایا گیا وہ فتح قسطنطنیہ، ادھر قسطنطنیہ کے فتح کا ہونا، دجال کا نکلنا. دجال کے بارے میں ہم پوری گفتگو آگے کریں گے کیونکہ ایک پورا چیپٹر دجال کے عنوان سے آ رہا ہے اور پوری حدیثیں بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے اوپر. وہ کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، لمبا ہوگا، موٹا ہوگا، سب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان جائیے کہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، ہر چیز کھول کھول کر رہے. ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا. ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم دور عروج بھی دیکھ رہے ہیں، دور زوال بھی دیکھ رہے ہیں، پھر دور عروج دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیسے ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم کیسے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر دجال کا نکلنا ہوگا. دجال کا خاتمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اس سے پہلے کی حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیوں ہوگا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، فرقوں کی طرف اشارہ کیا تھا. اس دجال کے نکلنا. اچھا، اس کے بعد اب اگلی روایت دیکھیے. تو یہ چیزیں بیان کی گئی. نمبر 1، بیت المقدس کا آباد ہونا، مدینے کا ویران ہونا. مدینے کا ویران ہونا بڑی جنگ کا آغاز. بڑی جنگ کا ہونا قسطنطنیہ کا فتح. قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کا نکلنا. اگلی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمة العظمى وفتح القسطنطنية وخروج الدجال في 7 اشهر. کہ بڑی جنگ اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا 7 مہینے میں ہو جائے گا. یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت صحیح ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. اس کے اندر ابو بکر ابن مریم ہے. ابو بکر ابن مریم جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کی سند میں یزید ابن قطیب بھی ہے جو مجہول الحال ہے. کون ہے یہ؟ کوئی نہیں جانتا. حدیثیں گڑھنے والے لوگ، وہ حدیثیں
یہ لوگ گڑھ لیا کرتے تھے بیٹھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیثوں کو گڑھا جائے. یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ 7 مہینے کے اندر سب ہو جائے گا. یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، قطعاً بھروسہ کرنے کے لائق. جو چیز بھروسہ کرنے کے لائق ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی. یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ. ان کے درمیان میں کتنے سال ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہوتا تو ضرور بتاتے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وحی اتاری ہوتی کہ یہ واقعہ اس سن میں ہوگا تو آپ اس کو بیان کرتے. جب آپ نے اس کو بیان نہیں کیا تو اس پوری دنیا کے اندر کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ اس میں یہ نہیں. یہی فرق ہے حدیثوں میں اور یہی فرق ہے اقوال میں. اقوال لوگوں کے ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو حدیث ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے دیکھا ہے زمانے نے ثابت کر دیا. یہ ہزاروں سال کی تاریخ ہماری بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات سب ثابت ہوتی چلی آ رہی اور بعین ہی اسی طرح سے ثابت ہوتی آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا. ابھی آپ روایتیں سنیں گے آپ حیرت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کو بیان کیا اسی طرح سے پوری. ابھی ہم نے آپ کے سامنے مثال دی، سیریا سے جنگوں کا آغاز ہوگا، ملک شام سے جنگوں کا آغاز ہو چکا. آپ نے دیکھا ہوگا ملک شام سے جنگیں چل رہی ہیں. شام کے کیا حالات ہیں، سیریا کے کیا حالات ہیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے. نام لے کر بیان کیا تھا کہ شہر غوطہ کا محاصرہ کیا جائے گا. شہر غوطہ کا محاصرہ ہوا باقاعدہ. صلح کے بارے میں آپ نے بیان کیا تھا، صلح ہوئی. آپ نے کہا تھا صلحن آمنن ہوگی تو پیس ٹرینٹی کے نام سے باقاعدہ، پیس ٹریٹی کے نام سے باقاعدہ، پیس ٹریٹی اسی نام سے ہوئی. آپ نے کہا تھا صلح آمن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کس قدر سچ ہے کہ دشمن جانتا ہے لیکن پھر بھی وہی نام رکھتا ہے جو اللہ کے رسول نے. نام تو کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے، نہیں، پیس ٹریٹی، امن کی صلح، یہی نام سے بات ہے. اگلی روایت عبداللہ ابن بصر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بین الملحمہ و فتح المدینہ کی بڑی جنگ میں اور مدینے کی فتح میں 6-7 سال ہوں گے اور 7ویں سال دجال نکلے گا. یہ بھی روایت صحیح ہے. اس روایت کے اندر ابن ابی بلال ہے، اس کی توثیق صرف ابن حبان نے کی ہے، باقی تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں یا اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی کہ باقاعدہ آپ یہ کہیں کہ 2 سال بعد ایسا ہوگا، 3 سال بعد ایسا ہوگا. یا آپ نے مان کے یہ ہوگا اور یہ واقعہ. اب اس کے درمیان میں کتنے سال ہوں گے یہ اللہ کی حکمت اور اس کے قدرت. اب اگلی روایت دیکھیے، یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا جائے، انہیں گھیر دیا جائے مدینے کے اندر، یہاں تک کہ ان کی سب سے دور کی جو سرحد اور جو مورچہ ہوگا وہ صلاح ہوگا. وَالصَّلَاحُ قَرِيبٌ مِّنْ خَيْبَرَ، اور صلاح خیبر سے قریب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کہ مدینے پر دشمن حملہ کرے گا اور دشمن اس بڑی طاقت میں ہوگا، بڑی قوت میں ہوگا کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب مسلمان بھی ظاہر سی بات ہے مورچہ بندی کریں گے، مقابلہ کریں گے، مقابلہ آرائی کے لیے نکلیں گے. مدینے سے خیبر کی دوری 60 میل کی ہے اور خیبر کے پاس گاؤں ہے صلاح نام کا. آپ نے فرمایا کہ صلاح نام کی جگہ پر یہ مسلمانوں کا یہ مورچہ ہوگا جو لاسٹ مورچہ آخری ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مدینے پر خبر ملے گی حملے کی تو پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ آگے بڑھیں گے اس کی حفاظت کے لیے
اور وہ وہاں پر پہنچیں گے. تو مدینے سے آگے بڑھتی ہوئی پوری جگہ، یہ پوری 60 میل کی جو جگہ ہے پوری کی پوری مکمل یہ مسلمانوں کے مورچوں سے بھر جائے گی. اور اس کے بعد صلاح نام کی جو جگہ ہوگی وہ مسلمانوں کا آخری مورچہ ہوگا، اور اس کے بعد ان کے دشمن کی فوجیں ہوں گی، دشمن کی سفر. یہ واقعہ پیش آنا باقی ہے. اللہ بلد حرمین کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت کرے، وہاں پر امن و سکون کو برقرار رکھے. لیکن یہ پیشن گوئی ہے تو ہونی، اور یہ ہو کر. اگلے روایت حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. یہ نجاشی کے بھتیجے ہیں. یہ یاد آیا، نجاشی کے بھتیجے ہیں، یہ آئے شہزادے. نجاشی جو بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، جس نے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور جس کے نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خبر دی اللہ کے حکم سے، جبریل امین نے آ کر آپ کو بیان کیا اور آپ نے خبر دی کہ آج نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں آج کل کی طرح خبریں تو تھی نہیں، تو آپ آتے آتے خبر مہینوں تک آتی. لہٰذا آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور نماز جنازہ غائبانہ نجاشی کی پڑھی گئی. بہت خوش قسمت ہے نجاشی. اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صحابیت میں بعض لوگوں نے شمار کیا ہے، اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو بہت مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھجوائے، یہاں تک کہ ایک بیوی کا مہر بھی انہوں نے خود ادا کیا، اور بہت ہی نیک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ان کے بھتیجے ہیں حضرت ذی مخبر، جن کی یہ روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ روایت بھی ابو داؤد کی ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام وہی قبول کیا تھا، اس کے بعد وہاں سے چلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. اور جب آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے انہوں نے طے کر لیا کہ اب اس جگہ سے دوبارہ اٹھ کر ہم اپنے گھر میں پوری عمر کاٹ دی. یہ شہزادے ہیں مدینے میں، اس وقت تکلیفیں تھی مسلمانوں کو، آسان نہیں تھا رہنا، چٹائیوں میں لیٹنا پڑتا تھا، بھوکے پیٹ رہتے تھے. یہ وہ دور تھا مسلمانوں کے اوپر، پریشانیوں کا دور، جس وقت تمام جزیرۃ العرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوا ہے، مدینے کو گھیر لینے کی پوری کوشش. اس دور میں جس وقت پیٹ پر لوگ پتھر باندھتے تھے، اس وقت یہ شہزادہ ناز و نعمت کا پلا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے بنا چین ہی نہیں، اب یہاں سے اٹھ کر نہیں جانا، میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے، تمہارے در سے اٹھ کر اب کہیں جایا نہیں جانا. یہ حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے بھتیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں ڈال دیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت کریں گے، جو کام آپ کو کروانا ہوگا یہ آپ ہر وقت موجود رہے. بڑی عظیم المرتبت شخصیت گزری رضی اللہ. روایت ان کی پیش کرتے ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتے ہوئے سنا، سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ، تم اب قریب روم سے مصالحت کرو گے، صلح کرو، صلحاً آمن، یہ صلح آمن ہو. فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ، یہ یہاں کی ہم بات بتا دیں اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 امپائر تھی، بادشاہتیں، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر. روم اس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور ادھر فارس کی ایرانی حکومت جس کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا. آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ ولا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. یہ قیصر اور کسریٰ دونوں ختم ہو جائیں گے، اور جب ان کی بادشاہ ٹوٹے گی مسلمانوں کے ہاتھوں تو دوبارہ نہ کوئی قیصر ہوگا نہ کوئی کسریٰ ہوگا. تاریخ گواہ ہے، اس تاریخ سے لے کر اور آج تک دوبارہ نہ کوئی کسریٰ ہوا نہ کوئی قیصر. بادشاہتیں آئی گئی، بادشاہتیں آئی، کنگڈم آئی، مونارکی آئی، لیکن نہ کوئی کسریٰ ہوگا نہ کوئی قیصر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہوگا. یہ ہم اس لیے بھی پیش کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، یہ حدیثیں جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ منورہ میں
فرمایا کرتے تھے، درس دیتے تھے، صحابہ کرام ان کو سنتے تھے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے تھے، اسی طرح سے یہ حدیثیں ہیں۔ آپ محسوس تو کریں کہ اللہ کے رسول آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے بیان کر رہے ہیں، آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ جیسے وہ دور معجزے کا تھا ویسے یہ دور معجزے کا ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کی ذات رسول کا معجزہ ہے، یہ ذات رسول کا معجزہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، علیہ السلام، ان کا معجزہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے ان کا معجزہ انہی کے ساتھ رخصت ہو گیا، لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی وفات کے بعد سے قیامت تک جاری کبھی ختم نہیں۔ اور معجزات کے پہلو ہیں، ایک دو معجزے نہیں، معجزات ایک دو معجزے بے شمار پہ۔ اس دور میں جو روم تھا، اس دور کو جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو روم جہاں پر اٹلی جس کی دارالسلطنت تھا، وہی لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے کولمبس جس میں سے نکلا ہے، جس نے امریکہ کو دریافت کیا ہے اور نئی دنیا امریکہ کہلایا، یہ پورے لوگ یہاں سے وہاں پر پہنچ گئے اور کولونائزیشن کا پورا ایک دور شروع ہو گیا، کالونیاں بننی شروع ہو گئی۔ استعمار کا دور وہ کہلاتا ہے، دور استعمار، وہ پورا سامراجیت کا دور، وہ پورا دور شروع ہو گیا وہاں پر۔ اور یہ لوگ پھر طاقت میں آتے چلے گئے، یہ وہی روم ہے جو آج امریکن کے نام سے ہمارے سامنے ہے، وہ پورا خطہ۔ آج یہ پیشن گوئی ہے کہ ان سے تمہاری جنگیں ہوں۔ اب ایک جنگ کا تذکرہ ہے یہاں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، صرف اندازے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات کب ہوں گے، چونکہ ہمارے دور میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں، اس لیے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ حدیث کس دور کے لیے، شاید یہ ہمارا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو، اور ہو سکتا ہے آنے والا دور اس کو اور اچھی طرح سے واضح کرے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ پیش کر دیتے ہیں پہلے، کہ ان قریب تم لوگ روم سے صلح کرو گے، صلح آمن، پیس ٹریٹی، صلح آمن، پھر تم اور وہ، یہاں پر غور کیجئے گا، پھر تم یعنی اے مسلمانوں تم، وہم اور وہ، یہ دونوں مل کر ایک تیسری طاقت سے لڑیں گے، وہم عدو من ورائکم، ایک تمہارے دشمن سے لڑیں گے، تمہارا بھی دشمن ہوگا اور ہوگا ان کا بھی دشمن، لیکن ظاہر ان کا یہی ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوری فورس بنائی گئی ہے پوری، جس میں سعودی عرب ممالک اور امریکہ اپنے ملکوں کے ساتھ، یہ دونوں مل کر ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں مل کر ایک ساتھ ہیں، نام اس کا ہے پیس ٹریٹی، امن کے نام پر یہ دونوں مصالحت ہیں، اور یہ دونوں مل کر لڑ رہے ہیں ایک تیسرے دشمن سے۔ یہ تیسرا دشمن کون ہے؟ روس اور ایران، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ میں ہیں، امریکہ، سعودی عربیہ کے خلیج عرب کے پورے عرب کے ممالک کا پورا ملک، یہ پورا خطہ جزیرۃ العرب گلف، یہ اور ادھر امریکہ کی فورسز، وہ یہ دونوں مل کر جنگ کر رہی ہیں ایک تیسری طاقت سے۔ اور یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ طاقت روس کی، جس کے ساتھ ایران بھی اب شامل ہو گیا ہے اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ چین نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، اور ماہرین جنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب آنے والے دنوں میں یہ چائنا اور دوسرے اور ممالک بھی اس جنگ میں کود سکتے ہیں، اور اس طرح سے تیسری عالمی جنگ وجود ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے حالات اس حدیث کو اور زیادہ واضح کریں۔ آپ نے فرمایا فتخزون، ان قریب تم لوگ روم سے، تمہارے دشمن ہیں، سب جانتے ہیں دشمن، وہ بھی جانتے ہیں یہ ہمارے دشمن، یہ بھی جانتے ہیں وہ ہمارے دشمن، ہماری جنگیں ہو چکی ہیں صلیبیوں سے۔ یہ تو ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، جب عراق کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، صدام کے اوپر جب اکٹھا کر لیا گیا تھا، تو اس کو ایکسس آف ایول کہا تھا جارج بش نے، اور کہا تھا کہ یہ دس از دی ایرا آف دی کروسیڈ وار،
اب یہ دور صلیبی جنگوں کا آغاز ہے، کہا تھا اس نے، اس کے الفاظ باقاعدہ موجود ہیں لکھے ہوئے، یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہے۔ خیر اس کے بعد حالات نے پلٹا کھائے اور دونوں میں صلح، اب یہ مسلمان اور عیسائی دونوں باہم اکٹھا ہوئے، کیونکہ دشمن دونوں کا ایک روس سے خطرہ ان کو بھی تھا اور ان کو بھی تھا، لہذا دونوں اکٹھا ہوئے ہیں اس تیسرے دشمن کو شکست دینے کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ فَتُنْصَرُونَ، تم جیتتے جاؤ گے، فتح حاصل کرتے جاؤ گے۔ اب دیکھ رہے ہیں جنگوں کی صورتحال ہے۔ فَتُنْصَرُونَ، تم جیتتے جاؤ گے، وَتَغْنَمُونَ، مانے غنیمت بھی حاصل ہوتے جائے گے، وَتَسْلَمُونَ، تم صحیح سالم پہ رہو گے، تمہارا جانی مال نقصان بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ انہی الفاظ کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ ثُمَّ تَرْجِعُونَ، اب یہ فیوچر ہے، پھر تم واپس آؤ، جب یہ جنگ ختم ہو گئی، اب یہ جنگ ختم ہو گئی، وہ جو تیسرا دشمن تھا وہ ختم ہو گیا، اب تم دونوں بچے۔ ترجعون، تم واپس آؤ گے ان جنگوں سے، حتی تنزلوا بمرج ذی طلول، اور تم ایک چراگاہ پر، سرسبز و شاداب جگہ پر، جہاں اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے، وہاں پر آرام کر رہے، یور فورسز، آپ کی آرمی، آپ کی فورسز آرام کر رہے۔ یہ جگہ کون سی ہے جو سرسبز و شاداب بھی ہے اور اونچے ٹیلے والے بھی ہے؟ یہ جگہ عرب کے خطے میں اگر نظر ڈالی جائے، اور وہاں پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ جگہ ملک شام ہے۔ سب سے سرسبز و شاداب، اونچے اونچے خوبصورت شاداب ٹیلے، ہرے بھرے پہاڑ، خوبصورت سے دکھنے والے، قدرت نے بے انتہا حسن عطا کیا ہے وہاں پر، بے انتہا خوبصورتی عطا کی، جس کو اس وقت جہنم زار بنائے ہوئے۔ تو اب دیکھیے مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کر تیسرے دشمن کو ہلاک کیا تھا، جنگ اب ختم ہو چکی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں۔ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، پھر اچانک عیسائی فورسز میں سے ایک شخص اٹھے گا اور اپنی سلیب دکھائے گا مسلمانوں کو، ایسے ایسے کر کے سلیب، اور کہے گا غلب الصلیب، سلیب کی فتح ہو گئی، سلیب جیتا، سلیب آگے۔ یہ بات سن کر فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر ایک مسلمان اس کو دکھا رہے ہوں گے بار بار، وہ غصے میں آ جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، فَيَدُقَّهُ، اس کی سلیب کو چھین کر اسے توڑ دے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ تَغْدُ الرُّومَ، پھر یہ جو عیسائی ہیں، جو روم ہیں، یہ سب اکٹھا ہوں گے، وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اور اب تم سے جنگ کرنے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ نے اس پر اضافہ کیا اس روایت میں، فَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان بھی آگے بڑھیں گے، إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، وہ اپنے اسلحے اٹھائیں گے، فَيَقْتَتِلُونَ، اور بڑی بھیانک جنگ ہوگی، خونریز جنگ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، اور یہ پوری جماعت اللہ کے حکم سے شہادت سے سرفراز ہے۔ اگلی روایت ہم نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام جس وقت یہ حدیثیں بیان کر رہے تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کون سا واقعہ پہلے ہوگا کون بعد، وہ کیا معلوم، انہوں نے اللہ کے رسول کے منہ سے سنا اور ویسے ہی سنا دیا۔ بعد کے دور میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ کون سا واقعہ کب ہوا۔ اب یہ روایت دیکھیے، یہ روایت ہو چکی ہے، یعنی یہ واقعہ پیش آ چکا۔ حضرت وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، باپ اور بیٹے دونوں پر اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترکوا الحبشہ، حبشہ کو چھوڑے رکھو، ما ترکوکم، جب تک تم کو چھوڑے رکھو، حبشہ سے جنگ کے لیے آگے مت بڑھو، حبشہ والوں سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ تم کو چھوڑے رکھے، تم سے اگر وہ جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا خزانہ نکالے گا حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ بالکل آخر دور کی پیشن گوئی ہے، جس زمانے میں مسلمان بالکل دنیا سے جا رہے ہوں گے، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اٹھا لے گا، اور
حبشہ والوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوگی، حبشہ والوں کو عروج ہوگا، اللہ تعالیٰ حبشہ والوں کو عروج دے گا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، وہ مسلمانوں سے ان کی جنگ ہوگی، اور مسلمانوں سے جنگ ہونے پر مسلمان ایک ایک کر کے اہل ایمان اٹھائے جاتے رہیں گے دنیا سے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی ایک اللہ اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، یہ وہ دور آئے گا۔ پھر یہ لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کریں گے، خانہ کعبہ کو توڑیں گے، اور خانہ کعبہ کو توڑ کر اس کے اندر جو خزانے رکھے ہیں، ظاہر بات ہے حفاظت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، مسلمان کوئی بچا ہی نہیں ہے، پھر وہ خزانہ اس کے اندر سے نکالیں گے۔ یہ خانہ کعبہ کا توڑنا، مسمار کرنا پایا جائے گا۔ محدثین نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان نہیں رہے گا تو خانہ کعبہ کی کیا ضرورت رہے گی، خانہ کعبہ کی عزت احترام، طواف کرنا، نمازیں پڑھنا مسلمانوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتا ہوا چلا جائے گا۔ پھر ان شریروں کا زور ہوگا اور انہی کے اوپر قیام ہوتا ہے۔ تو یہ دور، تو آپ نے فرمایا ہے یہ پیشن گوئی آئندہ کی نہیں، یہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ گزر چکا ہے، گزر نہیں چکا ہے، تو ہمارے ذہن میں دوسری روایت آ گئی تھی، یہ واقعہ گزر نہیں چکا ہے، یہ واقعہ ہوگا، ابھی یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ حبشہ والوں سے آپ آگے بڑھ کر جنگ نہ کریں، جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالے اور اس کو چھوڑیں، لیکن اگر وہ جنگ کرنے پر اتارو ہو جائے، وہ جنگ کریں آگے بڑھ کر، تب پھر تم ان کا مقابلہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم عن قریب جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، عن قریب تم جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یعنی ترکا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مطلب تھا ترک۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسوقونہم ثلاث مرات، تم 3 مرتبہ ان کو ڈھکیل دو گے، یعنی تم کو فتح ہوگی اور ان کو ڈھکیلتے ہوئے چلے جاؤ گے، یہاں حتی تلحقوہم بجزیرۃ العرب، یہاں تک کہ جزیرہ عرب سے ان کو بالکل باہر کر دو گے۔ پہلی بار جب ان کو تم ڈھکیلو گے تو جو ان میں بھاگ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، دوسری بار جب تم ان کو ڈھکیلو گے تو کچھ نجات پا جائیں گے، کچھ مارے جائیں گے، اور تیسری بار جب تم ان کو ڈھکیلو گے فَيُسْقَلَمُونَ، تو وہ سب جڑ سے اکھاڑ ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں۔ او کما قال، اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا۔ اس حدیث کی مزید تشریح اگلی میں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایک نشیبی زمین، نیچے کی زمین پر اتریں گے، اس کا نام بصرہ رکھیں گے، وہاں پر ایک نہر ہوگی، اس کا نام دجلہ ہوگا، وہاں پر ایک پل ہوگا، وہاں کے رہنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اور جب آخری زمانہ ہوگا تو بنو قنطورہ آئیں گے جن کے چہرے چوڑے چکلے ہوں گے، آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے اتریں گے، اور پھر وہاں کے لوگ 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک لوگ تو کچھ گروہ تو وہ ہوگا جو اپنے بیلوں کی اور گایوں کی دم پکڑ لے گا اور جنگلوں کا رخ کرے گا، وہ ہلاکو، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنے لیے امان طلب کرے گا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں امان دے دیجیے، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، وہ ہلاک ہو، یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنے اہل و عیال کو اپنے پیچھے کرے گا، یعنی آگے بڑھیں گے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کیے بغیر آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کریں گے، وَيُقَاتِلُونَهُمْ، ان سے جنگ کریں گے، وَهُمُ الشُّهَدَاء، اللہ کے نزدیک یہی مومن ہے اور یہی شہداء ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جیسے بیان کی تھی بے عین ہی اسی طریقے سے پیش آئی ہے۔ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے 656 میں، جب خلیفہ مستنصر باللہ جو ہے وہ خلیفہ تھا۔ اس دور میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اور جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور بچے وہ بھی نہیں۔ ان تاتاریوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنگلوں سے ان کو قتل کیا، حتیٰ کہ قبرستان میں کچھ لوگ قبر کے اندر گھس گئے تھے، وہاں سے نکال کر لایا، یہ حال۔ اور خود خلیفہ نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہاں اس سے مل کر، جو آیا تھا اس کا جو مالک تھا، جو اس کا ذمہ دار تھا، اس سے مل کر اپنے لیے امان طلب کی کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس نے ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی قتل کیا۔ بالکل بے عینی یہ بات کہ تم اپنے لیے امان طلب کرو گے مگر ہلاک ہوگے،
وہ امان تم کو دیں گے نہیں، تمہیں ہلاک کریں گے۔ اور تیسرے وہ مسلمان تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور وہ شہید ہوئے، کلمہ ان کو رہا۔ پھر اللہ کی حکمت یہ ہوئی بات بھی، یہ لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقہ فرمایا کہ عن قریب ایک جگہ ہے پست زبان، وہاں پر بصرہ نام کا ایک شہر آباد ہوگا، اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں جو ابھی چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، یا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی دیکھیے، جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اور بڑے شہروں میں سے شمار۔ تاریخ گواہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گورنر عتبہ ابن غزوان نے شہر بصرہ کو آباد کیا۔ شہر بصرہ کا آباد ہونا پیشن گوئی کا ایک حصہ۔ اب آگے جو پیشن گوئی، حیرت کریں گے آپ، تاریخ حیرت کرے گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شہر بصرہ ہوگا اس کے آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے قریے جو آباد ہیں، یہ مسلمانوں کا سب سے عظیم شہر بنے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے وہاں پر شہر بغداد بسایا، دجلہ کے کنارے۔ اور تاریخ کے اندر جو مسلمانوں کی عہد زرعی گولڈن ایج کہلاتا ہے، گولڈن ایج مسلمانوں کا عہد زرعی، وہ دور خلیفہ ہارون رشید کا کہلاتا ہے، جس میں اس نے شہر بغداد کو آباد کیا۔ ایسا آباد کیا ہے، اتنا خوبصورت شہر اس نے بنایا ہے کہ اس کے اوپر کہانیاں بنی۔ آپ نے نام سنا ہوگا الف لیلہ کے نام سے، یہ اصل میں ایک عربی کتاب ہے، اس کا نام ہے قصۃ الف لیلۃ و لیلہ، 1001 راتوں کی داستان۔ یہ اصل عربی کی کتاب ہے، جس میں شہر بغداد کا آپ تذکرہ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی خیالی جنت کو پیش کر رہا ہے، یوٹوپیا، خیالی کوئی جنت ہے کوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید نے وہ شہر ویسا ہی آباد کیا تھا، انتہائی عظیم اور انتہائی خوبصورت، ہر قسم کی فیسلٹیز سے بھرا ہوا۔ یہ پیشن گوئی کا دوسرا حصہ۔ پیشن گوئی کا تیسرا حصہ کہ یہاں پر حملہ ہو، ہارون رشید کو رخصت ہو گئی، ان کے بعد کے دور آئے، خلیفہ آئے، اور مسلسل ملا مستعصم خلیفہ آئے، اس کے دور میں تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہوئی، اینٹیں تک جو زمین کے اندر جو محل گرایا، محل گرا کے جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ اینٹیں تک اکھاڑ دی، جس کو نیو کہتے ہیں، جو نیو بنی جاتی ہے اس کو تک اکھاڑ دیا۔ جو اس نے بڑے بڑے تالاب بنوائے تھے اس کو اس نے مستنقع بنوائے، جو کہتے ہیں کوڑے کا ڈھیر بنایا۔ طاقت اتارا دی، تینوں پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرف بحرف ایگزیکٹلی ٹو کاپی، بالکل جیسے اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ اسی طریقے سے گروہ کا بھاگ جانا، تمہارا امان طلب کرنا اور پھر بھی تمہارا مارا جانا۔ یہ اس کے بعد کی جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے کہ ان الناس یمسرون امصارا فإن منها، کہ ایک لوگ شہر آباد کریں گے، ایک شہر ہوگا بصرہ، تم وہاں سے نکلنا تو دور رہنا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ راوی کو اس کے اتصال میں شک ہے اور حدیث معلل ہے، اور معلل حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ صالح ابن اگلی روایت صالح ابن درہم کی ہے کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا ابواللہ کے پاس میں، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو مسجد عشار میں میرے لیے 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے، مگر یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ابراہیم ابن صالح اس کا راوی ہے، جس کو تمام جمہور نے اور خاص طور سے علامہ دارقطنی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت بھی صحیح نہیں۔ اس طرح سے یہ فصل ثانی مکمل ہو گئی ہے۔ کتاب الملاحم کی فصل اول مکمل ہو چکی ہے، فصل ثانی مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی بار میں اللہ رب العزت نے موقع دیا تو فصل ثالث میں چونکہ ایک ہی حدیث ہے، مگر وہ حدیث تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کو ابھی ہم پیش نہیں کریں گے، اور اگلے درس میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو فصل ثالث ختم کریں گے، اور فصل ثالث کو ختم کرنے کے بعد فوراً اگلا چیپٹر شروع کر دیں گے، جس کا نام ہوگا باب اشراط الساعہ، قیامت کی شرطوں کا بیان، یعنی قیامت کی نشانیوں کا بیان۔
شرط کی جمع شرات ہے، اس کے معنی نشانی اور علامت کہتے ہیں. تو قیامت کی جو علامتیں ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، ان کا بیان شروع ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم.